سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے اسوہ حسنہ کے اعتبار سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حسنات اور آپ کا حکم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے، اپنی اپنی بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. لیکن 2 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے. اور سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خاتم المرسلین بنا کر آپ کی بات، آپ کا عمل، دین اور شریعت کا عمل جو ہے یہ مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لیں. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. تھوڑے بہت کام کر دیا کرتا تھا. 2-3 دن آپ کو وہ نظر نہ آیا. آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بیمار پرسی کا جو ہمارے اندر جو سبجیکٹ تھا یہ ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لیا اور اس یہودی بچہ، یہودی جو ہیں اسلام کے انتہائی مخالف ہیں، اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے گھر گئے تو دیکھا وہ بچہ بیماری کی حالت کے اندر اپنی چرپائی پہ پڑا ہوا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کے پاس تشریف فرما ہوئے اور سر کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا رحمت والا. آپ نے چند باتیں کی. کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت دی. اسلام کی جب دعوت دی تو بچے نے اپنے والدین کی طرف دیکھا تو والدین نے بھی تصدیق کی. بچے نے اسلام قبول کیا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ میری وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچ گیا. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ جو بیمار پرسی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کا دل بڑھانا، اس کو تسلی دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی یہ سیرت ہے جو آج ہمارے خاندانوں میں صلہ رحمی اور یہ طریقہ کار ختم ہو چکے ہیں. حالانکہ مریض کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو آپ بیمار پرسی بھی کرتے ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں. آپ بیمار سے اپنے لیے دعا کروایا کرتے تھے. بیمار سے اپنے لیے دعا کروایا کرتے تھے. لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ اس کے لیے پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اقارب کے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ہم اس کا حال تک نہیں پوچھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ ایک آدمی بیماری کے لیے، کسی کو ملنے کے لیے، کسی نیک انسان کو ملنے کے لیے یا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے منادی کرتا ہے کہ تیرا نکلنا، تیرا چلنا یہ برکت والا ہے. اور 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. اب اس نے چلنا شروع کیا. وہاں جب بیٹھا مریض کے پاس تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ جنت کے باغیچوں میں بیٹھا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا ایک میں بیمار تھا تو آپ نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو فرمایا جائے گا کہ اللہ، آپ تو پوری کائنات کو شفا دینے والے ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہوتے. فرمایا اللہ کہے گا کہ وہ جو بیمار تھا وہاں میں ہی تھا، مجھے وہاں پاتے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اندر ایک بیمار کی بیمار پرسی بھی ہے. اور یہ بیمار پرسی، بیماری کی عادت کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بہت زیادہ بتایا. آج ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے نہیں جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک صرف اور صرف اسلام وہی ہے، نماز پڑھنی، گھر جانا اور یہ سارے کام ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. اسلام ہمیں 24 گھنٹے کے لیے ہمیں دین بتا رہا ہے. اور یہ جو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ وہی اسلام ہے. لیکن بنی اسرائیل کے اندر جب اسلام کو اللہ کی ناراضگی آئی تو بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو فرقوں کے اندر، یعنی ان کو بٹک دیا اور وہ فرقوں کے اندر تبدیل ہو گئے. یہ اللہ کی ناراضگی تھی. آج ہم نے
اسلام کو جب چھوڑا ہم فرقوں کے اندر بٹک گئے. ہم نے ایک فرقے بنا کر ہم اس کو اسلام سمجھ کر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام سمجھ کر ہم اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے کائنات کے اندر رہنے والوں تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ حسنہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ لیبارٹری ہے جو لیبارٹری میرے رب العالمین کی ہے، قانون میرے رب العالمین نے بنایا ہے. اور کل آپ کے میرے تمام انسانیت کے اعمال جو ہیں اس لیبارٹری کے اندر پرکھے جائیں گے، جہاں سے اللہ نے قانون بنا کر دین اسلام آپ کو اور مجھے عطا فرمایا ہے. پھر یہ اعمال آپ کے اور میرے تمام مسلمانوں کے اعمال کیا ہیں اس لیبارٹری میں ڈالے جائیں گے. وہ لیبارٹری اوکے کرے گی کہ اللہ نے یہ بندے کو اعمال دیے تھے، اس نے کیے ہیں یا نہیں دیے تھے. اگر وہاں سے اس لیبارٹری سے اوکے کہا گیا اور محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی اس نفل پر، اس نماز پر، اس وضو پر، اس عبادات پر، تو میرے بھائیوں وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کنفرم ہوگی. لیکن اگر ہم نے اپنی طرف سے کچھ عبادت کی ہے سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا آپ نے اعلان کیا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے. آپ حج کے لیے نکلے، صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے، فرمایا دو جہان کے سردار کے ساتھ ہم حج کریں گے، ہم عبادات کریں گے. بڑے خوش ہوئے، سارا سسٹم ہوا. ایک انسان آپ کے ساتھ ایسا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں چل رہے ہیں، لیکن وہ سائے میں نہیں چل رہا، وہ مشقت میں ڈال رہا ہے، اور وہ دھوپ میں چل رہا ہے. یعنی اس نے بیت اللہ پہنچنے تک اپنے اوپر ساری مشکلات جو ہے کہ نیت اس کی خراب نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ میں مشقت کے اندر کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں مشقت اٹھاؤں گا، مجھے اجر و ثواب زیادہ ملے. جب بیت اللہ کے اندر اس نے طواف کرنا شروع کیا یہ بے ہوش ہوا اور گر گیا. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی مشقت اٹھانے والا وہ گر گیا. آپ نے فرمایا اس نے مشقت اٹھائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کا یہ عمل میرے ساتھ نہیں ملتا، اس کی یہ عبادت مردود ہے اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جس طرح آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں میرا جو پیر ہے وہ کچے دھاگے کے ساتھ لٹک کر الٹا کھوہ کے اندر عبادت کرتا ہے. ایک کچا دھاگا نلکی والا، دوسرا اس کے ساتھ 100 من کا بندہ باندھ کر اس کو الٹا لٹکایا گیا، تیسرا شریعت کے اندر یہ آپشن ہے ہی نہیں عبادت کا جو ہمیں یہ لوگ بتا رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم لوگوں میں کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ جیسے اللہ کے ساتھ محبت کی جائے. یہ جو شرک جو ہے، یہ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، یہ ایک محبت کے اندر کیا جاتا ہے، غلوف کے اندر کیا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں کیا جاتا. حضرت نوح علیہ السلام کے وہ چند جو بزرگ تھے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے دنیا میں. اور یہ محدثین نے 2 رائے لکھی ہیں. ایک حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ 5 بزرگ،
اور دوسری میں یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی نیک لوگ تھے، محبت کیا تھی، یہ فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں شیطان کا وار کیا ہے، یہ فوت ہو گئے اور نوح علیہ السلام کے وہ لوگ بیٹھ گئے اور ان پہ کوئی مصیبت آئی تو یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جیسے آج ہم اگر چند بھائی بیٹھیں تو ہم باتیں کریں کہ یہ کام غلط ہو گیا، اگر ہماری جماعت کا فلاں بندہ ہوتا تو یہ کام ایسے نہ ہوتا۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے، میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوگا، آپ بھی کرتے ہیں کہ آج ہمارے والد زندہ ہوتے تو یہ کام الٹ نہ ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ باتیں کر رہے تھے، شیطان جو ہے لمبا جبہ پہن کر اور بڑی تسبیحاں لے کر اور ولی اللہ بن کے سامنے حاضر ہو گیا، کہنے لگا کیا باتیں کرتے ہو؟ کہا جی ہماری یہ مصیبت ہے، اور وہ فلاں بزرگ تھے، یہود نصر، یہ جو تھے بڑے بزرگ تھے، اگر وہ ہوتے تو آج یہ مصیبت نہ ہوگی۔ شیطان نے کہا ایسا کرو، ان کی تشبیہ بنا کر اپنے پاس رکھو اور آپ کی یہ مصیبت دور ہو۔ پھر جاتے جاتے عقیدے کے اندر برائی آتے آتے کیا ہوا کہ ان کے مجسمے بن گئے، لیکن ہوا کیا کحب اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مخلوق اور بندوں کے ساتھ محبت ایسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرنی تھی۔ اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اللہ ہی کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آج ہم اس دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہم نے خالی سکی جو ہے، بالکل ہم نے آپ کے ساتھ نسبت رکھی ہے، بغیر زبانی اقرارم باللسان والی، لیکن دل ہمارا تسلیم نہیں کرتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ میرے بھائیو یہ المیہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے پاس انہوں نے جانا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں۔ اسوہ حسنہ خالی نماز کی حد تک نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے خالی جو ہے اسلام کو نماز کی حد تک محدود کر دیا۔ حجت الوداع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور ایماندار کا فرق نمایاں جو ہے آپ نے علیحدہ کیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، آپ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نہیں کہا، مسلمان کا کہا کہ جو مسلمان ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ آج اگر اس لیبارٹری کے اندر میں اور آپ اپنے آپ کو ڈالیں اور اس لیبارٹری کے اندر پرکھیں، ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کے خلاف اٹھتا ہے۔ آج ہماری زبان اٹھتی ہے تو کسی ایسی بہن کے خلاف اٹھتی ہے جو گناہ کے قریب بھی نہیں گئی اور گناہ کو پسند نہیں کرتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ہم ایسی بہن کی عزت پر ہم داغ لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ کہہ دیتے ہیں یہ بدچلن ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7 ایسے گناہوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ دوسرا، کسی پر پاک دامن عورت پر بہتان لگانا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اسی لیے کسی عورت پر اگر گناہ کا کوئی بہتان لگانا ہے تو اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چشم دید گواہ ہونے چاہیے، سنی سنائی والے گواہ نہیں ہونے چاہیے کہ اس نے کہا جی اس نے گناہ کیا ہے اور دوسرا بھی گواہی دے، نہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی نے ایک عورت پر بہتان
بہتان نہیں بلکہ اس نے گناہ کیا تھا، اس کو حضرت عمر کی عدالت میں انہوں نے کہا جی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ۔ جب 4 گواہ لینے گیا، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک ملازم ہے، نوکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام یہ ہے، کہا اس کو کوڑے لگاؤ، یہ 4 گواہ لے کر نہیں آ سکا۔ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ ہم آج اپنی زبان سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، جو مسلم ہے، من لسانی و یدی، اس کی زبان سے اور ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سمجھ جائیں جس کی زبان سے ہاتھ سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہے۔ اور یہ جو زبان ہے، اس زبان کے جو ہم زخم لگاتے ہیں، پوری کائنات کے اندر آپ کو شیشناک کا ڈسا ہوا انسان، اس کے تریاق جو ہے آپ کو اسپتالوں کے اندر ملے گا، اس کی ویکسین آپ کو ملے گی، لیکن یہ جو زبان کے تیر چلا کر دوسرے کے دل دکھائے جاتے ہیں، اس کے تریاق کی آپ کو کہیں سے کوئی ویکسین نہیں ملے گی، کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ دل چیر کر اگلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ پھر آگے فرمایا نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ۔ پچھلے جمعے میں نے اس کا ٹچ دیا تھا، لیکن یہ جو زبان کے تیر چلاتے ہیں اور دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیامت والے دن اس کو آگ، جہنم کی آگ کے پلر کے ساتھ باندھا جائے گا، اور وہ جو پلر سے جو چنگاریاں نیچے گرے گی وہ اس کے دل پہ لگے گی۔ اس نے دنیا پہ لوگوں کا دل دکھایا، اللہ رب العالمین اس جہنم کی آگ سے اس کے دل کو جلائے گی۔ میرے بھائیو، آج ہم نے کلمہ خالی پڑھا ہے، پھر فرمایا والمومن، پہلے تو مسلمان کی تعریف ہوئی، پھر فرمایا والمومن، مومن کون ہے؟ فرمایا جس سے جان اور عزت کی حفاظت ہو، جس سے جان کی حفاظت ہو، یہ محفوظ ہے، اس کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کی عزت کی حفاظت ہو۔ فرمایا جس سے یہ 2 چیزوں کی حفاظت ہو، اس کی گواہی دو کہ یہ ایماندار ہے، یہ مومن ہے۔ آج ہم نے خالی اسلام کو قبول کیا ہے لیکن مومن نہیں بنے۔ مومن ہم تب بنیں گے جب دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات والوں کو اس پہ جمع فرمایا ہے، اور جمع فرما کر آپ کو پورا نقشہ، محمدی نقشہ 24 گھنٹے کا اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ کیا آج ہمارا سونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا واش روم جانا، ہمارا گھر کے اندر گفتگو کرنا، کیا ہمارا اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور ہمیں رجوع اللہ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت بہترین آپشن دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، گناہ کرتا ہے، زمین آسمان کے درمیان اس کے خلا پر ہیں، ایک مرتبہ سچے دل سے اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا رب العالمین فرماتا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آج صلہ رحمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا جو ہے میں ضامن ہوں اس کا جنت کے درمیان اس کو محل لے کر دینے والا۔ آج مجھے یہ بتائیں، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سے مسلمان بھائی الحب للہ
والبغض فی اللہ. اگر اللہ کے لیے دشمنی رکھنی ہے تو پھر کافروں کے ساتھ اور دین کے منکروں کے ساتھ آپ جو ہے تو دشمنی رکھو، اللہ اس پہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک، یہ اگر نہیں بولتا لیکن 3 دن سے اوپر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام نہ کرے. آج ہم اپنے پڑوسی کو ناراض کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں. کیا کوئی بڑا آدمی جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو لینڈ لارڈ سمجھتا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ چل کر دروازہ کھٹکھٹا کر اس کو سلام کر کے مجھے یہ بتائیں اس سے معافی مانگی ہے کسی نے؟ چونکہ چنانچہ ہم بہت بڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ الفاظ لے کر ہمیں ڈوب گئے. میرے بھائیوں کوئی ایسا بھائی ہے جو اپنے بنوئی کو راضی کرنے کے لیے وہ گیا ہو اس کے گھر کے اندر صلہ رحمی کرنے کے لیے؟ اگر بھائی نہیں گیا تو بہن کو بھی چاہیے نا وہ بھی آ جائے. میرے بھائیوں آج ہم نے اسوہ حسنہ کا نام سنا ہے اور ہم بیان جو سنتے ہیں خالی مزے لینے کے لیے سنتے ہیں. ہم نے کبھی اصلاح کے لیے نہیں سنا. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا الف سے لے کر والناس تک قرآن کا ترجمہ پڑھے، کوئی ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر یہ لکھا ہو قرآن کو پڑھنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے. لیکن آپ کو الف سے والناس تک قرآن کے اندر ہدایت کی آیتیں ملے گی. اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے اس کتاب سے تم ہدایت حاصل کرو. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. لیکن آج ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے قبروں پر لکھ کر لگا دیا. مردوں کے اوپر جب مردہ مرتا ہے، آدمی مرتا ہے. میرے بھائیوں اگر یہ گستاخی ڈنمارک والے کرتے، ہو سکتا ہے پاکستان کی جذباتی قوم ہے یہ پاکستان کی بینکوں کو آگ لگا دے اور یہاں پر مارکیٹوں کو جو ہے توڑ پھوڑ کر رکھ دے. اور جو گستاخی آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، ایک مردہ ایک انسان فوت ہوتا ہے، اس پر 4 کل والی اور آیت الکرسی والی چادر لا کر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں وہ آیت الکرسی اور 4 کل والی چادر اس مردے کے پاؤں پہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ اس کی شرمگاہ پہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ شرمگاہ گندی ہے یا پاک ہے؟ پاؤں گندے ہوتے ہیں یا کیا ہیں؟ اور مسلمانوں ہم نے قرآن کو تو مانا نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. کون سے نمبر کے عاشق رسول ہیں؟ کتنے نمبر والے عاشق رسول ہیں؟ ہم ایسے عاشق رسول ہیں جو پیچھے قلعے ٹھوک کر آئے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونی، ہم نے مر کر اللہ کی عدالت میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا پہ رہیں گے. آج اگر اعلان ہو جائے کہ جناب کل نہیں پرسوں جو ہے قیامت آنے والی ہے، ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے ہم سارے فیکٹریوں کے اندر راتوں رات ہم آرڈر دیں گے کہ بھائی ہمیں 1 لاکھ کفن چاہیے، کیونکہ پرسوں قیامت آنے والی ہے، ساری دنیا مر جائے گی، ایک میں بچ جاؤں گا. ہم نے وہ کفن بھی پھر ڈبل ٹرپل قیمت میں بیچنا. ہم اس طرح کے مسلمان ہیں. میرے بھائیوں 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. ہم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ مبارک پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، 40 سال کے بعد آپ نے جو اعلان نبوت کیا اس کے اندر 2 ہی آپ کے منشور تھے. ایک منشور تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا اور دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں. ہم نے وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے علاوہ ہم نے داتا اور دستگیر ان کو بنایا جن کا نام عبد القادر ہے. جو قادر نہیں ہے کیا ہے؟ عبد القادر ہے. قادر وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو. عبد القادر وہ ہوتا ہے جو قادر کا بندہ ہوتا ہے اور قادر اسے موت دے گا. ہم نے اپنے عقیدے محبت کے اندر خراب کیے.
ہمیں علم نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں علم نہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی، ہم نے اسلام کو دل اور جان سے نہیں مانا، ہم گروہوں کے اندر تبدیل ہو گئے، ہم نے اپنے آستانے اور اپنی بگڑیوں والے پیر پکڑ لیے، جن پیروں کے بارے میں میرا رب یہ کہتا ہے یہ سارے جمع ہو جائیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کا پر۔ چلو میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو بزرگوں کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ کے اذن کے بغیر قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ جن کی حیثیت اور مقام یہ ہے، ان سے بڑا صرف اللہ اکبر ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے۔ بِإِذْنِ اللہ اجازت دیں گے تو پھر جا کر اللہ کے نبی 3 دن 5 دن یا 7 دن اللہ کے آگے سر رکھ کر اللہ سے فرمایا میں وہ کلمات ابھی مجھے نہیں آتے، اسی وقت مجھے اللہ بتائے گا اور ان کلمات کو میں ادا کروں گا۔ اللہ ان کلمات کی وجہ سے کیا کرے گا؟ مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیں، آج آپ جیسا مجھ سے مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ جیسا تجھے عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، پہلے میں بعد میں آپ۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے 5 سال جو ہے اللہ کے دین کے لیے لگا دیے، ایک سوال میں پوچھتا ہوں اور وہ سوال میرا نہیں، وہ قرآن کا سوال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے رحمان عرش پر ہے، وہ لوگ جو ہیں اللہ کے فرما بردار بندے ہو گئے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پھول کے اندر بھی ہے، اللہ ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اللہ نعوذ باللہ پاؤں بھی بن جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے اللہ منع کرتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میری گوئی یہ دو کہ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کیا کہیں گے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور اللہ یہ پوری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے چلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ جب یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں، اگر ہم بسترے اٹھا کر یا سال 2 سال ہم بیرون ملک ہم یہ کہیں ہم دین کا کام کرنے جاتے ہیں، تو بابا جی کو علم ہی نہ ہو اللہ کہاں ہے تو اس کے دین کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کے اندر ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ رات کے پچھلے پیر پہلے آسمان پر آتا ہے۔ آپ کی اور میری مغفرت کے لیے اللہ 6 آسمان چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جس نے دل کو اگر کوئی گناہ کیا ہے تو میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آ جاؤ میری رحمت جوش کے اندر ہے۔ تمہارے گناہ زیادہ ہیں تو کیا ہوا، میری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے، میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن معاف کرنے کے لیے ہمارا منہ بھی تو ویسا ہونا چاہیے، رجوع اللہ کرنے والا ہونا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ہماری تنہائیاں، ہمارے دن اور رات، ہماری دکانوں پہ گپیں، ہماری دکانوں پہ جب گپیں لگتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیں رسول اللہ کا فرمان ہے، جس گفتگو کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو وہ حسرت کے علاوہ کوئی دوسری اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے جب بھی آپ گفتگو کریں دکانوں پر، وہاں کوئی نہ کوئی عنصر نکال کر اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی سنت کو وہاں بیان کر دیں۔ میرے بھائیوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رفع الیدین کے لیے نہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں۔ ایک آدمی کا ہے جی میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں تو میں جی کامیاب ہو گیا، باقی سارے کام دما دم مست کلندر والے ہوں، تو یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ جو ہے بالکل بے فائدہ اور فضول ہو۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے اسوہ حسنہ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو میری بھی اور آپ کی بھی آخرت بن جائے گی۔ آپ دوران خطبہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ صحابہ اکرام اللہ کو بھی اور اللہ کے نبی کو بھی اور قرآن کو بھی پہچان گئے تھے۔ آج ہم نے اللہ کا بھی تعارف نہیں ہے، قرآن کا تعارف ہے ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ٹچ استعمال ہم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کافر نہ کرے۔ ناراض نہ ہونا، میری بات سخت ہے۔ آپ نے دوران خطبہ ایک صحابی کو یہ کہا بیٹھ جاؤ، اور جہاں تک آواز جاتی تھی صحابہ اکرام نے سنا، جو سیڑھیوں پر ہے وہیں بیٹھ گیا، جو باہر ہے استبل میں وہاں بیٹھ گیا۔ جب آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ہے، کہا اللہ کے نبی آپ کی آواز میرے کانوں تک آئی تھی، آمنا و سمعنا و آمنا، آپ کی آواز آئی میرے کانوں تک کہ بیٹھ جاؤ، میں سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، کہا اللہ کے نبی آپ کی آواز بیٹھنے کی آئی تھی، آپ نے نام لے کر کسی کو نہیں کہا تھا۔ اگر عبداللہ ابن عمر نہ بیٹھتا تو ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین کے بیٹے۔ آج میرے بھائیوں، اگر ہم کسی کو 100-200 حدیث بتا دیں کہ یہ رفع الیدین کی ہے، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن، اس محفل میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جا کر اپنے مولویوں سے پوچھتے ہیں، 200-250 رفع الیدین کی حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، مولوی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے مولوی کی بات کو اور مولوی کو اللہ کے رسول سے بلند کیا یا نہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حدیث آ جائے اور مولوی کی بات کو مان لے، میں اس کو مسلمان مانوں؟ کیسے مان سکتا ہوں؟ اس نے تو رسول اللہ سے آگے کر دیا۔ آؤ مجھے کوئی کہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہاتھ ایسے باندھ کر پڑھنے ہیں، میں اللہ کی قسم بغیر ہیل و جد کے میں ہاتھ جہاں باندھ لوں گا، لیکن رسول اللہ کی حدیث کو ترک نہیں کروں گا۔ میرے رسول اللہ کی حدیث اور بات آ جائے اور اس کے دعوے کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مولوی صاحب کو مانتا ہوں، تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ سورہ توبہ کی 31 نمبر آیات کے اندر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل اور یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اپنے مولویوں کو جو ہے تو رب مانا کرتے تھے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات کے اندر ایک جماعت تشکیل دی، یہ بات قابل غور ہے، جماعت تشکیل دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس جماعت کا سربراہ ایک صحابی رسول کو بنایا، اور اس صحابی رسول کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ بھی تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہا تھا میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں اس سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ سرٹیفکیٹ بھی کس کا ہے؟ جنت کا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ امیر اس جماعت کا امیر بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ چلے گئے دعوت تبلیغ کے لیے، جب جنگل میں گئے امیر نے کہا لکڑیاں جمع کرو، جب ان کی اطاعت کی، امیر کی اطاعت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ لکڑیاں جمع کی،
جمع کر کے کہا کہ میں آپ کا امیر ہوں. کہا ہاں آپ ہمارے امیر ہیں. لکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ میں کی اور کہا ان کو آگ لگاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اس کا آپ غور کرنا کیا ہے. جب آگ لگائی تو وہ امیر جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا تھا، جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہے، بغداد سے، کوفہ سے، انڈیا سے، چائنا سے نہیں، دو جہان کے سردار نے امیر بنایا ان کا، اور کہا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی عام بات نہیں کر رہا. آگ لگائی، کہا میں آپ کا امیر ہوں، میں حکم دیتا ہوں اس آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کیا آ گیا؟ تنازع آ گیا. کیا آ گیا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع آ گیا. اب تنازع آ گیا تو یہ جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے امیر کی اطاعت کرنی چھوڑ دی. کہا ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، ہم اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کر جائیں گے. صحابہ نے کیا کہا؟ وہ سارے صحابی ہیں. کیا کہا؟ ہم اس کو لے کر کہاں جائیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کر جائیں گے. جب چھلانگ نہیں لگائی اللہ کے رسول کی عدالت میں آ گئے. آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر آپ نے بنایا ہماری جماعت کا، ہم نے ان کی ساری اطاعت کی آپ کے حکم کے مطابق. انہوں نے لکڑیاں جمع کرنے کا کہا، ہم نے وہ بھی کی. انہوں نے آگ لگانے کا کہا، ہم نے وہ آگ بھی لگا دی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کہا اس آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ، ان کی باتوں کے اندر کیا تھا؟ تنازع تھا. کیا تھا؟ تنازع تھا. آپ کے امیر بنائے ہوئے شخص کی ہم نے بات نہیں مانی. اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ ہم گناہگار ہیں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر اس کے کہنے پر آپ آگ میں چھلانگ لگاتے، کالی کملی والا محمد رسول اللہ، فاطمہ بی بی فاطمہ کے ابا جان فرماتے ہیں، کہا اگر آج اس کی بات کو مان کر آگ میں چھلانگ لگاتے تو فرمایا کہ قیامت کی صبح تک آپ آگ میں رہتے. امیر بنانے والے بھی اللہ کے رسول اور یہ حکم صادر کرنے والے بھی اللہ کے رسول. مجھے یہ بتائیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، آخری بار جمع کر کے فرمایا میں نے تمہیں کتاب بھی دینی ہے، تمہیں رسول بھی بنانا ہے، تم پہ وحی بھی آئے گی، تم اولو العزم پیغمبر بھی بنو گے، تم معصوم پیغمبر بھی ہوں گے، تمہارے قریب گناہ تک نہیں ہوگی. ثم جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا کہ تمہارے جب رسول بھی ہوں گے، تم دعوت بھی تمہاری چلتی ہوگی، سکہ بھی تمہارا چل رہا ہے. وہ رسول محمد رسول اللہ جو آج آپ کے اور میرے رسول ہیں صلی اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے ثم جاءکم رسول، وہ جب آ جائیں اپنی نبوت کا اعلان کریں، تم نے اپنی کتابوں کو ٹھپ دینا ہے، ان کو طاق میں رکھ دینا، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی. تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ایمان لا کر ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی تابعداری بھی کرنی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. جب انبیاء کو یہ حکم ہے تو آج چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرے پیر صاحب کی کتاب، میرے مولوی کی کتاب، میرے مسلک کی کتاب، یہ جناب امام جو ہیں یہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ جس مسلک کے مرضی ہوں، جس جماعت کے مرضی ہوں، جب میرے رب، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کا، اور محمد رسول اللہ کا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا کیا کیا ہے؟ اقرار کیا ہے. تو ہمیں کسی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, तमाम मरीज़ों के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा शफ़ी मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व मिनहुम वल अहयाइ वल अमवात। इलाहुल आलमीन, जितना अरसा हम दुनिया पे रहें हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने फौत शुदगान हैं अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, जितने बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ये हमारे भाई गुर्दों के मरीज़ हैं, वो राजा साहब हैं, दमे के मरीज़ हैं, आप सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह तमाम को शिफाए कामिला अता फरमाए। ताजरों की जो परेशानी अल्लाह उनको दूर फरमाए, तंगदस्तों की परेशानियां दूर फरमाए। डॉक्टर मंसूर साहब उनके बेटे हैं, आसिम उनका नाम है, उनकी औलाद नहीं है, दुआ फरमाए अल्लाह उनके यहाँ नरीना औलाद अता फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमाए। तो मेरे भाइयों, आपके सामने एक छोटी सी अर्ज करनी है। सिक्योरिटी इदारों के कुछ चंद भाई हमारे पास आए थे, इंतज़ामिया के पास, कारी अब्दुल हमीद साहब के पास और भाई हारून खान साहब के पास। तो उन्होंने कहा है कि जी चूँकि सिक्योरिटी मसला है उसके लिए आपने ये जो कैमरे हैं ये लगाने हैं, और ये सारा काम माशाल्लाह भाई हारून साहब रिफर ट्रस्ट वाले कर रहे हैं। और रिफर ट्रस्ट वालों ने ये 25,000 रुपया अपनी तरफ से, रिफर ट्रस्ट की तरफ से ये इन कैमरों के लिए देंगे। दुआ फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए। अब इसके लिए 40,000 रुपये की कमी है, लेकिन ऊंच नीच होती है, बादा काटा होता है। मैं 50,000 रुपये का आपसे अपील करता हूँ। ये 50,000 रुपया आपने मजमे से 1,000 भी दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिक्योरिटी कैमरे लग जाएंगे। चूँकि अगले जुमे तक वो चेक करने आएंगे तो उनको ये बताना है कि हमने सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के हाल पर रहम और करम फरमाए। चूँकि हमारे हालात दुरुस्त नहीं है कि कौन बंदा कैसा आ रहा है, तो इंशाअल्लाह मन अहयाहा फकन्नमा अहियन्नास जमीआ, अगर आप एक इंसान की जान बचाएंगे दहशतगर्दी के एतबार से किसी तरीके पर, तो अल्लाह आपको पूरी इंसानियत के बचाने की अल्लाह अजर सवाब अता फरमाएगा। तो आपने 50,000 रुपया 1,000 भी दें। भाई हारून साहब बैठे होंगे, बैरकारी अब्दुल हमीद अवान साहब हाफिज़कल्लाह वो होंगे, आप उनके पास भी जमा करा सकते हैं और भाई हारून साहब के पास भी जमा करा सकते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।